1500 سال کے بعد ایسی تحریک پیدا ہوگی جو یہ کہے گی نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، جو یہ کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امتی عمل میں بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے پہلے ہی حضور نے فرما دیا، کیا فرمایا حضور نے کہ میرے صحابی اگر مٹھی بھر جو خیرات کر دیں اور آنے والی قوم احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خیرات کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ اب جب صحابی کے عمل کے برابر کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا، آنے والی قوم صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، تو کون سا ظالم ہے وہ جو اپنا چہرہ نبی کے ساتھ ملائے کہ میں نبی کے برابر ہو گیا؟ بولو۔ تو رسول اللہ نے پہلے اس لیے فرما دیا تھا، صحابہ کا مقام تو یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کا مقام تو یہ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ایک دن سو گئے، فجر کی نماز میں سوتے رہ گئے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، بڑا مقام ہے صحابی رسول کا، سوتے رہ گئے، بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو بڑا غم ہوا۔ یہ مثنوی شریف میں لکھا ہوا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب بیدار ہوئے تو بہت روئے، نماز چھوٹنے کا غم۔ مسلمانوں، نماز چھوٹنے کا غم، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اگر ان کا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو جانتے ہو رو رو کے کیا حال کر دیتے ہیں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے، ذرا غور تو کیجئے، ذرا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ فجر ہم سے چھوٹ جائے، چہرے پر کوئی غم نہیں۔ ظہر ہم سے چھوٹ جائے، کوئی حزن نہیں۔ عصر ہم سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی غم نہیں۔ مغرب ہم سے چھوٹ جائے، عشاء ہم سے چھوٹ جائے، ہفتے بھر نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ارے جس ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، اس ہاتھ میں کبھی شراب کی بوتل نہیں آ سکتی۔ جس زبان پر مصطفیٰ کا نعرہ ہو، اس زبان پر کبھی گندی گالیاں نہیں آ سکتی۔ جو سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہو، اس سینے میں کبھی کینہ نہیں آ سکتا۔ جو دل محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو، اس میں کسی غیر کی محبت نہیں آ سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایمان کامل ہمارے پاس، رسول اللہ کی سچی محبت ہمارے دل میں ہو، تو یقیناً وہ محبت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ بندے مومن، تیرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ زور سے بولیے ذرا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اگر نماز کوئی چھوڑے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ مصطفیٰ کا سامنا کرنے کے لیے جس غوث کی محفل آپ منا رہے ہو، جانتے ہو غوث اعظم کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، مگر غوث اعظم جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا، کل میدان قیامت میں مجھ سے حساب مت لینا۔ اے اللہ، کل میدان قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا ہی تجھ کو ہو تو میرے محبوب کے سامنے نہ لینا۔ یہ حال ہے ان کا، بڑے بڑوں کا یہ حال ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں کتنا گڑ گڑانا چاہیے؟ ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو نماز چھوٹنے کا بڑا غم ہوا، نماز چھوٹنے کا بہت غم ہوا، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا، تسلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ، تمہیں 200 نمازوں کا ثواب
عنایت کیا جاتا ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ بولو. 200 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اب جب شام ہوئی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر بستر استراحت پر لیٹے تو فجر میں کسی نے کنڈی کھٹکھٹا دی. حضرت میرا معاویہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ذرا پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اتفاق ہے کہ آپ کے چہروں کی بشاشت دیکھ کر میرا موڈ بن گیا، ورنہ میں تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضرت میرے معاویہ کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت میرا معاویہ بیدار ہوئے. کہا کون؟ کہا حضور نماز پڑھ لیجئے. کہا نماز تو پڑھ لوں گا، ٹائم سے اٹھ گیا ہوں، یہ بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا حضور وہی آپ کا پرانا دشمن. کہا کون؟ کہا ابلیس. کہا ابلیس اور نماز؟ ابلیس بھی نماز کی دعوت؟ کہا تیرا کام تو یہ تھا کہ ہماری نمازیں چھڑوا دے. تیرا کام تو یہ تھا کہ نمازیں چھڑوائے، نماز نہیں پڑھے، سوتا رہ جائے بندہ. یہی تو چاہتا ہے ابلیس، بندہ نماز نہ پڑھے. یہی تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے. سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ بندے پر شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں نہ جانے پائے، مسجد میں نہ جانے پائے، یہ کوشش کرتا رہتا ہے. مگر پیارے صرف یہی نہیں ہے شیطان کا حملہ کہ مسجد میں جانے نہ پائے، اور بھی حملہ ہے. حضرت میرے معاویہ بتاتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جب شیطان سے پوچھا کہ تیرا کام تو یہ تھا کہ مجھے سلاتا رہتا، تھپکیے دیتا تاکہ نماز چھوٹ جاتی. بولے حضور ہاں کام تو یہی تھا، مگر میں نے دیکھ لیا آپ کو سلانے کا بدلہ بھی دیکھ لیا. آپ سو گئے تھے تو ایک نماز چھوٹنے کے بجائے ایک نماز چھوٹنے کے معاوضے میں لوگوں کے لیے عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے آپ پر کرم فرمایا، 200 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. لہذا میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو 200 نمازوں کا ثواب نہ ملے، بلکہ جتنی آپ پڑھ رہے ہیں اتنی ہی کا ثواب ملے. تو کبھی کبھی یہ تبلیغ کر کے بھی دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی کبھی نماز کے لیے بلا کے بھی دھوکہ دیتا ہے. بلاتا نماز کے نام پر ایمان چھین لیتا ہے. جاتا بندہ نماز کے لیے، ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز سیکھنے جا رہے ہیں، پتہ چلے وہاں سے کہتا آتا ہے غوث کچھ نہیں کر سکتے، خواجہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، یہ بے اثر ہے، وہ بے اثر ہے. جاتا نماز سیکھنے ہے، وہ تو نماز ہی کے نام پہ گیا تھا غریب. بات بھی یہ ہے، شہد دکھائیں زہر دکھائیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ حال ہے. تو قرآن پاک کو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے طریقے پر سمجھا جائے. حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ نے جو حدیث کا مطلب لیا ہے وہی مطلب لیا جائے، اپنی عقل سے نہیں فیصلے کیے جائیں. بڑی بخاری کی بڑی لوگ رٹ لگاتے ہیں. ہندی کی کتاب بخاری پڑھ لی اور کسی کا ترجمہ اٹھا لائے، بخاری میں تو یہ لکھا ہے، بخاری کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا بخاری کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے؟ نہیں. تو میں نے کہا پیشاب کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے؟ تو بولے بیٹھ کے کرنا چاہیے. میں نے کہا بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث آئی ہے. کتنی جگہ آئی ہے؟ پیشاب کے تعلق سے حضور کے 3 جگہ، اور تینوں جگہ کھڑے ہو کر آئی ہے. تینوں جگہ کھڑے ہو کر. وہ صحابی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کو کہ وہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو میں نے کہا اگر بخاری پر عمل کرو گے تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرو. بخاری پر عمل کرو گے صرف بخاری ہی چاہیے. دراصل بات کیا ہے؟ بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری،
جو بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اس سے جو ہے مسئلہ استنباط نہیں ہو سکتا۔ جن صحابی نے دیکھا انہوں نے یا تو جنگ کے موقع پر دیکھا، یا حضور کی پنڈلیوں میں تکلیف تھی، بیٹھنے کے لیے پریشانی تھی تو اس موقع پر دیکھا۔ یہ وجوہات نہیں ہے حضور کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری امہات المومنین سے جو روایت اور کتابوں میں حدیثیں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب بھی حضور کو دیکھا تو بیٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو بولو اس حدیث کو سنت قرار دیا جائے گا یا اس حدیث کو سنت جو متواتر ہو؟ تو سنت ہونا الگ بات ہے، حدیث پاک میں ہونا الگ بات ہے۔ حضور نے ایک موقع پر کسی سے کہہ دیا تھا، وہ میں اصل میں بات بہت لمبی چلی جائے گی، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس آئے وہ کہ یا رسول اللہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مسجد نبی میں رہو، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھو، اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھتے رہے۔ 4-6 دن ہفتے کے بعد آگے یا رسول اللہ ہمیں گاؤں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا بات، کیا پریشانی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو شہد پیو۔ کیا فرمایا؟ شہد شفا ہے بیماریوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا شہد شفا ہے بیماریوں کے لیے، شہد پیا کرو، سنت کے مطابق ہی پیا کرو۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ اب بھی کچھ پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے گاؤں میں جانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں شہد پیو صحیح ہو جاؤ گے۔ پھر آ گئے تیسری مرتبہ، تو حضور نے فرمایا کہہ دیتے نہیں کہ گوبر کا کیڑا گوبر ہی چاہیے، محاورہ بولا جاتا ہے نہیں، تو ایسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شہد فائدہ نہیں دے رہا، جاؤ اونٹوں کا پیشاب پیو۔ وہ دراصل منافق تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے حرکت بھی ایسی کی تھی کہ انہوں نے سرکاری اونٹ چرائے مدینہ شریف سے، اور اس کے بعد وہ جو ہے چلے گئے۔ حضور نے ان کو گرفتار کروایا، جو صحابی اونٹوں کی رکھوالی پر تھے ان کو قتل کر دیا۔ وہ منافق تھے، لہذا پھر حضور نے انہیں سخت سزا دی۔ اب حدیث تو بالکل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ روایتیں اوپر تک بالکل صحیح ہیں، کوئی اس کو حدیث کو نہ ضعیف کہے گا نہ غلط کہے گا نہ اس کی اور قسموں میں لے جائے گا، حدیث صحیح ہے۔ تو بولو کیا اس حدیث سے اونٹوں کا پیشاب پینا جائز ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حدیث پر عمل کرو تو اونٹوں کا پیشاب پیو۔ ہر حدیث سے مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ کون سی روایت منسوخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا بعد میں کا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ یہ ہر جھولا چھاپ کا کام ہے کہ ریڑی لگائے ہوئے ہے، کہہ رہا میاں ہم نے تو میلاد حدیث میں نہیں دیکھا، تم دکھا دو۔ اب بتاؤ بیچارہ ریڑی لگانے والا تو پھلوں کے، اگر سبزی لگاتا پھلوں کا لگاتا ہے تو پھلوں کے ریٹ بتائے گا بیچارہ، اگر سبزی بیچتا ہے تو سبزی کے بارے میں اس سے پوچھو۔ یہ کام جن کا ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تین آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے تمہیں کہ حدیث میں کہا کیا ہے۔ ان بیچاروں سے کیوں پوچھتے ہو جنہیں حدیث کا علم نہیں ہے؟ ہم سے پوچھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ سے کرنا یہ چاہتا تھا، میرے اتنی گفتگو کا مقصد و منشا یہ تھا، میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے، مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کو اسی طریقے پہ سمجھا جائے جس نہج سے صحابہ نے سمجھا۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے، اور خوشا نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ توفیق بخشتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ
اگر میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے لائق تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. میں بھی اپنی شان کے لائق تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر میرا کوئی بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، جیسے آپ محفل میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ ایک مقدس محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے محفل میں ذکر کرتے ہیں تو میں ان سے بہتر مجلس میں، بہتر محفل میں، یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم نے دیکھا بندے ذکر کرتے ہیں مجلسوں میں، بندے ذکر کرتے ہیں جنگل کی حسین وادیوں میں، بندے ذکر کرتے ہیں منبروں پر، بندے ذکر کرتے ہیں مسجدوں کی محرابوں میں، بندے ذکر کرتے ہیں جنگل کی حسین وادیوں میں، بندے ذکر کرتے ہیں ویرانوں میں، بندے ذکر کرتے ہیں پرکیف بہاروں میں. مگر اے پروردگار تو کس وقت ذکر کرتا ہے، تو کیسے ذکر کرتا ہے؟ تو رحمت پروردگار کہے گی اے لوگو میرے بندے ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے. بندوں کا ذکر کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. اور بندوں کے ذکر کے جواب میں اللہ کا ذکر کرنا یہ اس بندے کے ذکر کی جزا ہے. اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ جزا دینا ہے. تو بندے تو ذکر کرتے ہیں دارالعمل اس دنیا میں، جب تک انہیں مہلت ملتی ہے وہ اس مہلت کے مطابق ذکر کرتے ہیں. بندے ذکر کرتے ہیں کسی کو کتنی عمر دی گئی وہ اس عمر کے مطابق ذکر کرتا ہے اور اللہ کی توفیق کے مطابق ذکر کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی 10 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 20 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 30 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 40 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 50 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 60 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور دنیا کی کسی ایک خطے میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے. ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار جاویدانی کی طرف رحلت کر جاتا ہے. اور جب وہ دار جاویدانی کی طرف رحلت کرتا ہے تو چونکہ یہ دنیا دارالعمل تھی، اب عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ حج و زکوٰۃ نہیں کر سکتا، اب وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے انتقال کرنے کے بعد، اس کے منتقل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ اب اس کی جزا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ذکر کی جزا شروع ہوتی ہے تو جانتے ہو حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو دنیا میں بھی جزا دیتا ہے اور برزخ میں بھی جزا دیتا ہے. اور جزا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جزا ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 10 سال، ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 20 سال، ذکر کرنے والے نے 50 سال ذکر کیا تھا. لیکن جب اللہ نے اس کا ذکر کیا، جب اللہ نے اس کا ذکر کیا تو سمجھو، غور کرو، جب اللہ نے ذکر کیا تو حال کیا ہوا؟ ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 1400 سال پہلے، ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 1000 سال پہلے، ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 800 سال پہلے، ذکر کرنے والے نے ذکر کیا تھا 700 سال پہلے. مگر جب اللہ نے ذکر کیا تو حضرت حسن بصری کو 1400 سال گزر جاتے ہیں، آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر کرنے والوں نے، غوث سمدانی نے ذکر کیا تھا، غوث سمدانی نے ذکر کیا تھا 1000 سال پہلے، مگر 1000 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، آج بھی دنیا یا غوث کہہ رہی ہے. غریب نواز نے ذکر کیا تھا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر 700 سال پہلے. تو عزیزان ملت
اسلامیہ ذکر کرنے والے نے 700 سال پہلے ذکر کیا تھا، مگر حال یہ ہے کہ آج تک اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور صرف اجمیر معلیٰ میں ذکر نہیں ہو رہا، صرف بغداد مقدس میں ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ شمال میں بھی ذکر ہو رہا ہے، جنوب میں بھی ذکر ہو رہا ہے، پورب میں بھی ذکر ہو رہا ہے، پچھم میں بھی ذکر ہو رہا ہے، بلکہ حال تو یہ ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ ذکر جو آپ کر رہے ہیں غوث پاک کا، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ اللہ ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ بیوقوف ہیں لوگ بے وقوف ہیں، تحریکیں چلانے بیٹھے ہیں، غوث کا ذکر ختم کر دیں گے، خواجہ کا ذکر نہیں ہونے دیں گے، ہم صابر علاء الدین کا ذکر نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں کہتا ہوں دنیا دار کوئی ذکر کر رہا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ تم پابندی لگا دیتے، اس لیے کہ دنیا دار میں حیثیت جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہم دیکھتے ہیں، کسی کا 5 سال ذکر رہتا ہے، کسی کا 10 سال، الیکشن والوں کو دیکھتے نہیں، جتنی دنیا والوں میں طاقت ہوتی ہے اتنے دن ذکر رہتا ہے۔ بڑا ذکر ہو رہا تھا، اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ اگر دنیا دار ذکر کرتے ہیں تو جتنا طاقت ہوگی اس طاقت کے مطابق ذکر کریں گے، اور دنیا دار بدلتے رہتے ہیں، مگر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی۔ اور اب چونکہ یہ دنیا دار ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ولیوں کا ذکر خود ان کا پروردگار کر رہا ہے۔ جب پروردگار کسی کا ذکر کر رہا ہو، اب ذکر روکنے کی بات کرنا، ذکر مٹانے کی بات کرنا، قسم خدا کی وہ پروردگار سے جنگ لینا ہے۔ اور بخاری شریف میں، حدیث بخاری میں بتا دو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی لی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے یہ، جس نے میرے ولی سے دشمنی لی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اگر تمہیں ٹکرانا ہے تو خدا سے ٹکرا جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ اللہ سے جنگ لینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی الفت اور محبت نصیب فرما، اور اس پاک محفل میں جتنے بھائی شریک ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی شرکت کو قبول فرما، اور صاحب خانہ نے جو ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا، میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کو اس کی جزائے جزیل عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں بے پناہ ترقیاں عطا فرما، بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جملہ آفات ناگہانی اور جملہ پریشانیوں سے محفوظ اور معمون فرما۔ ہم سب کو نبی کی محبت میں جلا اور نبی کی محبت میں صلح۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہی مذہب اہل سنت پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس لیے کہ ہمیشہ یہی وہ صراط مستقیم ہے
جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کون سے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام والے لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ لہذا ہم ہر نماز میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں مذہب مہذب، مذہب اہل سنت پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اور میں گزارش کروں گا حضرت ظہور فریدی صاحب قبلہ جو متکلم بے مثال ہیں، اور میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ترنم کے الگ دیتا، تکلم کے الگ دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔